جو کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں تھا، ہم نے کہا دیکھ لے 1200 ہجری کے اندر کیا ہونے والا تھا، سرکار 1200 ہجری سے پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک حدیث اور ہے، اور یہ حدیث مئی نہیں بلکہ امام مسلم کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، سرکار نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ وستفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ یا ایک حدیث کے اندر ہے کلہم فی النار الا واحدہ۔ قیل یا رسول اللہ من ہی؟ قال من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، وفی بعض الروایات ہی الجماعہ، ہی الجماعہ۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، توجہ فرمائیے گا، آقا کریم نے کہا تھا اے میرے صحابہ سنو سنو، قوم یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور نصارہ 72 میں بٹ گئے تھے، پہلے 71 اس کے بعد 72۔ سرکار نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ لوگوں نے کہا سرکار وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک حدیث کے الفاظ نے فرمایا جماعت ہے، اور ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا سب فرقے جہنمی مگر ایک فرقہ جنتی۔ کچھ آج کل ہو سکتا ہے نظام آباد کے اندر بھی کچھ ایسے سمجھدار ہو، ان مولانا لوگوں کو ہو کیا غیبتاں کرتے ہیں، غیبتاں کرتے ہیں ممبر رسول پر۔ میں نے کہا زبان چلانے سے پہلے سوچ لے، اگر اس کو غیبت کہتے ہیں تو ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بعد جو قرآن نے کہا، کیا بولو فلا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ پورا قرآن پاک نے ولید ابن مغیرہ، اور بھی مختلف تفاسیر آتی ہیں، سرکار کو ایک بار اس نے کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن اترا ہے یقیناً وہ پاگل ہے۔ سرکار کی شان میں ایک توہین کی تھی، قرآن نے 10 عیب اس کے بیان کر دیے، اور لاسٹ میں کہا یہ سچا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سچا سمجھنے کا اصل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیبتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا اگر اسی چیز کا نام غیبت ہے تو پہلے فتویٰ ہم پر بعد میں لگانا، قرآن پر لگا۔ قرآن کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا نجد کے لیے دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ نجد سے زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ کیا ہوا؟ 1115 ہجری 1703 عیسوی کے اندر ایک بندہ پیدا ہوا جس کو زمانہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا توحید، اور یہ عربی میں تھی۔ اس کی کتابوں کا ترجمہ، اس کی کتاب کا ترجمہ کرنے والا کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا ہے، حضرت شاہ عبدالغنی کا بیٹا ہے، جس کو زمانہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا انتقال کب ہوا تھا؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو مرا تھا اس کی موت کی تاریخ کیا ہے؟ وہ مرا تھا 1779 کے اندر، اور یہ پیدا ہوا ہے 1781 کے اندر۔ اور اس نے کیا کیا؟ یہ زندہ کہاں تک رہا؟ 1831 کے اندر اسماعیل دہلوی مرا ہے، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے توحید کا ترجمہ کیا۔ آج لوگ رفع یدین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، بس عام دم برسر مطلب میں اپنے مقصد کی طرف آ گیا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں سرکار نے بہت پہلے کہا تھا 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آج دنیا بھر کے اندر فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ چکرالویوں کا فرقہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اسی دنیا کی خاندان کھیتی پر ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، رافضیوں کا فتنہ بھی یہی ہے، غیر مقلدین کا فتنہ بھی یہی ہے، پیرابنا کا فتنہ بھی یہی ہے، چکرالویوں کا فتنہ بھی یہی ہے، نیسیوں کا فتنہ بھی یہی ہے۔ ہمیں 73 فرقے تو ہو گئے ہیں، اب ان 73 فرقوں کے اندر بھی شاخیں نکل رہی ہیں۔ ہم نے کہا سنو اہل سنت والجماعت تلے تنہا تھے۔ سرکار کے زمانے سے جو جماعت چلی آ رہی تھی اس کو سنی سے العقیدہ کہا جاتا ہے، اور سرکار نے بہت پہلے کہا تھا من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ تھلگ ہو جائے گا وہ جہنم میں جا گرے گا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو، تم لوگوں میں اختلاف کرتے ہو۔ میں ایک بات پوچھنا
پوچھنا چاہتا ہوں، اختلاف ہم نے نہیں کیا ہے، اختلاف تم نے کیا ہے۔ سب اہل سنت والجماعت تھے، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت سے صحیح ایک فرقہ پیدا ہوا جو معتزلی فرقہ تھا۔ خارجی بھی اہل سنت سے نکلے ہیں، معتزلی بھی اہل سنت سے نکلے ہیں، دیابلہ بھی اہل سنت سے نکلے ہیں۔ ارے سنو، ہماری جماعت تو پہلے سے موجود تھی، لیکن تم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تم نکلے ہو 300-400 سال پہلے، ہم پر یہ فتوے نہ لگاؤ، ہم پر یہ دعوے نہ کرو کہ ڈیوائیڈ کا فارمولہ تم اختیار کر رہے ہو۔ الحمدللہ ہماری جماعت تو وہ ہے کہ جن جماعت کا تعلق صدیق اکبر سے ہے، عمر فاروق اعظم سے ہے، عثمان غنی سے ہے، مولا کائنات سے ہے، اور امینی صحابہ کی روش پر چلتے ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔